السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جماعت نہم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل نظم نعت کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی پڑھیں گے۔ ریڈنگ کا انداز بالکل نیا اور منفرد ہوگا، جس میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی اور الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی بتایا جائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، نعت شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی کاپی اور پینسل کو سامنے رکھیں اور جو مشکل الفاظ بولے جائیں گے ان کے معنی کتاب پر بھی نوٹ کرتے جائیں اور کاپی پر بھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، تھوڑا سا وقت ضرور دیں۔ آپ کا یہ دیا ہوا وقت آپ کے اپنے کام آئے گا اور آپ کی کامیابی کی ضمانت بنے گا۔ نعت شروع کرتے ہیں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ زندہ لفظ کو انڈر لائن کریں، اس سے مراد ہے جینا۔ دوسرا لفظ ہے تمنا۔ تمنا کے معنی ہے خواہش، آرزو۔ یہ پہلی لائن ہے شعر کی، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ اور پہلی لائن جو شعر کی پہلی لائن ہوتی ہے اسے مصرع بھی کہا جاتا ہے۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ بس رہے ہیں، جی رہے ہیں، زندہ ہے، دنیا سے مراد جہاں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ پھوٹا نکلا، ظاہر ہوا، سینہ شب رات کا سینہ۔ تار الست سے، تار الست سے مراد وہ نور جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ نور اولی، سب سے پہلا نور، اجالا، روشنی، صبح کی سفیدی۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولی تم ہی تو ہو۔ تمہارے واسطے مراد تمہارے لیے، غایت کا معنی ہے مقصد۔ غایت اولی، سب سے اولین مقصد، سب سے افضل اور اعلیٰ مقصد۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولی تم ہی تو ہو۔ جلتے ہیں جبریل علیہ السلام کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبریل علیہ السلام کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے۔ پر سے مراد پنکھ۔ جس مقام پر، جس جگہ پر، جلتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے پر جس مقام پر، جس جگہ پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا۔ شناسا کو انڈر لائن کریں، جان پہچان، واقف۔ اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ گرتے ہونوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے،
گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، تھام لینا مراد پکڑ لینا۔ اے تاجدارے یثرب و بدخواہ تم ہی تو ہو، اے تاجدارے یثرب و بدخواہ تم ہی تو ہو۔ تاجدار مراد بادشاہ، شہنشاہ۔ یثرب مدینہ کا نام، بدخواہ مکہ مکرمہ۔ اے تاجدارے یثرب و بدخواہ تم ہی تو ہو۔ دنیا میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کون ہے؟ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے؟ جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ دنیا مراد جہاں، رحمت دو جہاں، دو جہانوں کے لیے رحمت۔ جس کی نہیں نظیر، نظیر سے مراد مثال، وہ تنہا، تنہا سے مراد اکیلا۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے؟ جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ سب سے لاسٹ میں بریکٹ کے اندر لفظ لکھا ہوا ہے بہارستان۔ بہارستان یہ ماخذ ہے اور مولانا ظفر علی خان کا شعری مجموعہ ہے، اور اسی شعری مجموعے سے ان کی یہ نعت لی گئی ہے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، نعت کے ہر دوسرے مصرعے میں ایک لفظ آ رہا ہے، تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو۔ بچوں، یہ نعت میں جو لفظ آ رہا ہے تم ہی تو ہو، یہ ردیف ہے۔ ردیف وہ لفظ ہوتا ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ شعر کے آخر میں ہوتا ہے۔ نظم کے اندر ردیف اور قافیہ ضرور شامل ہوتے ہیں۔ ردیف اور قافیہ کسی بھی نظم کے اندر خوبصورتی اور ترنم پیدا کرتے ہیں، اور یہ ان کے لازمی حصوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ردیف سے مراد بار بار دہرایا جانے والا لفظ ہے، جبکہ قافیہ سے مراد ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، جو ہوتے تو مختلف ہیں لیکن ان کی آواز ملتی جلتی ہے، جیسا کہ اس نعت میں ہے۔ پہلا لفظ ہے تمنا، اس کے بعد ہے دنیا، اجالا، اولا، شناسا، بدخواہ، تنہا۔ یہ لفظ ہیں قافیہ، اور ایک ہی لفظ جو بار بار شعر کے دوسرے مصرعے میں آ رہا ہے، تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو، یہ ردیف کہلاتا ہے۔ بچوں، مقاصد تدریس اوپر جو بلیو باکس ہے اس میں پوائنٹ نمبر 4 کو دیکھیں، جس میں لکھا گیا ہے طلباء کو شعری اصطلاحات سکھانا۔ اس نعت میں آپ نے 4 چیزیں سیکھنی ہیں۔ پہلا جو چیز ہے وہ ہے مصرع، دوسری چیز ہے شعر، تیسری ہے قافیہ، اور چوتھی ہے ردیف۔ مصرع کسے کہتے ہیں؟ شعر کے پہلے حصے کو، پہلی لائن کو مصرع بولتے ہیں، جبکہ شعر کسے کہتے ہیں؟ شعر میں 2 لائنیں ہوتی ہیں، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ یہ 2 لائنیں ہوں گی تو شعر کہلائے گا، اور اگر پہلی لائن ہوگی دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، تو پھر یہ مصرع کہلائے گا۔ قافیہ کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی بھی نظم کے اندر خوبصورتی اور ترنم پیدا کرتے ہیں، جیسے اجالا، اولا، شناسا، بدخواہ۔
اور آخری لفظ جو ہے ردیف ہے۔ ردیف کسی بھی شعر کے آخر میں بار بار دہرایا جانے والا لفظ ہوتا ہے، جیسا کہ اس نعت میں ہے، تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو۔ اس کے علاوہ آخر میں لکھا ہوا ہے شعر کی تشریح کرنا، تو وہ بچوں ہم بعد میں پڑھیں گے۔